اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ سورۃ قمر مکی ہے اور 55 آیات اور 3 رکوع ہے۔ اس سورت میں قیامت کا بیان ہے اور معذبین اقوام کا تذکرہ ہے، قوم نوح، قوم لوط، سمود اور عادی وغیرہ کا۔ اور سورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا چاند آپ کے رب کا حکم مان لیں۔ تو آپ نے چاند کو اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اپنی جگہ رہا اور دوسرا اتر کے جبل ابی قبیس اور کعبہ کے درمیان میں آپ کے آستین سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ مشرکین نے دیکھ لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور ہماری آنکھوں پر سحر ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ واقعہ آپ کے اعجاز میں سے ہے۔ بعض محدثین و مفسرین جو نہ سمجھ سکے تو انہوں نے کہا قرب قیامت میں ہوگا۔ وہ قرب قیامت میں تو صرف چاند کا نہیں، سورج و ستاروں سب کا ہوگا۔ تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ نے ہندوستان کے اس مہاراجا کا حال لکھا ہے۔ ہندوستان کا ایک مہاراجا تھا، وہ ستاروں کے علم کا ماہر تھا، اور وہ ایک رات کو جلدی جلدی نیچے اتر گیا اور سب لوگوں کو جگایا، اور انہوں نے کہا کہ چاند کے اندر بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ لوگ غیر مسلم تھے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ جو تاریخ اور دن اور وقت لکھا گیا ہے وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق کے قمر کا وقت ہے، تاریخ فرشتہ میں۔ پہلی مرتبہ جب وہ سائنسدان چاند پر چلا گیا اور واپس آیا تو اس نے یہ بات بھی کہی کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے کہ وہ درمیان سے دراڑ پڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ سلامت تھا اور پھر کسی حادثے میں یہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ اتنا پرانا نہیں ہے، لگتا ہے کہ 2000 سال کے اندر اندر کسی دن ٹوٹا ہے۔ اس بات پر تو امریکہ زیادہ ناراض نہیں ہوا، لیکن وہ کسی بستی سے گزر رہا تھا، اذان ہو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں جب چاند پر پہلی مرتبہ گیا اور جس پہاڑ اور جنگل سے گزرتا تھا اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے، یہی چیز وہاں میں سن رہا تھا۔ تو امریکہ نے پہلے اس کو پاگل قرار دے دی اور اس کے بعد اخیر میں اس کو قتل کرا دیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، نزدیک آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آخری زمانے میں، آپ قیامت کے پیغمبر ہیں۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً، اور جب یہ دیکھ بھی لے معجزہ، يُعْرِضُوا، منہ موڑتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، جادو ہے چلایا ہوا، مستمر چلایا ہوا۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے تکذیب کی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پیچھے پڑ گئے خواہشات کے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا ٹھکانہ ہے، ٹھکانے لگے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یقیناً آ چکی ہیں ان کے پاس خبریں جن میں جھڑکی کافی ہے، مزدجر جس میں پوری ڈانٹ موجود ہے، حکمت بالغہ، کام کی بات پہنچ کے رہے گی، یعنی زبردست معجزہ ہے۔ فما تغنی النذر، کچھ کام نہیں آئیں گے ڈرانے والے اگر یہ معجزہ نہیں مانا۔ فتول عنہم، منہ موڑے ان سے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارے گا کسی چیز کی طرف جو اوپری ہے۔ دائی سے مراد اسرافیل علیہ السلام، وہ جب بنسری بجائیں گے تو اس کے ساتھ ایک عجیب آواز ہوگی مہیب، اور کائنات جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ خشعن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوگی ان کی آنکھیں شرم گناہ کی وجہ سے۔ یخرجون من الاجداث، سے نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ ٹڈیاں ہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی، ٹڈیاں جو مرتی ہے کبھی ایک ادھر ایک ادھر ادھر۔
ایسے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوگی. توبہ. مہطعین الی الداعی، یہ دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کہیں گے کافر یہ دن مشکل ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. فکذبوا عبدنا، انہوں نے تکذیب کی ہمارے خاص بندے کی. وقالوا مجنون وازدجر، اور کہنے لگے دیوانے ہیں اور جھڑک دیا ان کو. فدعا ربہ، حضرت نے دعا مانگی رب سے. پیغمبر نوح بھی اللہ کو پکارتے ہیں. خود نئی مصیبت ٹال سکتے ہیں، جو اپنی مصیبت نہ ٹالے وہ دوسروں کو کیا ٹلائے. انی مغلوب، خدایا میں قوم سے عاجز آ گیا. فانتصر، پس میری مدد فرما. فانتصر فانصر کے معنی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس کھول دیے دروازے آسمانوں کے پانی بہتے ہوئے سے. ایسا پانی جو بہتا چلا آ رہا ہے. منہمر، انہمرا ینہمرو کے معنی آتے ہیں، یہ مزید میں سے ہے، چلتا چلا آنا پانی کا. وفجرنا الارض عیونا، اور چالو کر دیا ہم نے زمین کے چشمے. فالتقى الماء ولا امر قد قدر، پس مل گیا پانی ایک فیصلے کے مطابق جو طے شدہ تھا. آسمانوں کا سارا پانی، زمینوں کے سارے چشمے باہر آئے. قوم نوح غرق ہو رہی ہے. وحملناه على ذات الواح ودسر، بٹھا لیا نوح علیہ السلام کو تختوں والی اور کیلوں والی پر. یعنی کشتی کیسے بنتی ہے؟ لکڑی کے تختے کیل ٹھوکے. سبحان اللہ. یہاں کشتی کا نام نہیں لینا تھا. ذات الواح ودسر، جیسے کوئی کہے پگڑی اور داڑھی والا، پگڑی اور داڑھی والے مولوی طالب. تجری بأعیننا، چل رہی تھی وہ کشتی میری نگرانی میں. سبحان اللہ، تاکہ ڈوبے نہیں. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ لینا تھا اس شخص کا جس کی ناشکری کی گئی. آیت نوح علیہ السلام. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس کو نشان بنا کے چھوڑا ہے، کوئی سوچنے والا. اذ ذکر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسے رہا میرا عذاب اور ڈراوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے آسان بنایا قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سوچ سمجھ والا. یاد رکھنا، تفسیر و تعویل و حکم کے اعتبار سے ادب کتاب ہے، نصیحت کے لیے بہت آسان ہے.